اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذکر خدا چینل پر ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ کے لیے بنایا گیا ہے خصوصی طور پر، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے کہ کیا بیمار انسان کے بارے میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر کوئی بیماری کی وجہ سے عصا یا کرسی پر ٹیک لگا کر نماز پڑھ لیتا ہے یا نماز کے لیے کرسی یا سٹول وغیرہ کا استعمال کر لیتا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کرسی پر نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات بھی اسی ویڈیو میں آپ کو دیے جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نماز ادا کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام حدیث شریف کی روح کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور اور برہان اور نجات کا ذریعہ ہے، اور جس نے نماز کو قضا کیا، اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ابن حباب نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز وہ ذریعہ ہے کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی اور شرک کرنے والے یعنی کفر کرنے والے کے درمیان فرق نماز ہے، اور اس روایت کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بھی حکم فرمایا آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ 10 برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن عاص اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرمائے، اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ سوالات ہیں، پہلے ان کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو لکڑی کی مسئلہ تھا وہ بھی کافی عرصے سے دماغ میں گھوم رہا تھا، تو میں نے کہا پوچھوں گی، رہ جاتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو لکڑی کی جائے نماز جہیز میں اکثر دیتے ہیں، مجھے بھی میرے فرینڈس نے دی ہے، تو وہ جو اس کے اوپر نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب زمین پہ بیٹھنے کا حکم ہے تو زمین کا مطلب زمین ہی ہے۔ تو دوسرا سیکنڈلی یہ ہے کہ جیسے ہم عمرے پہ گئے تھے تو وہاں پہ جائے نمازیں فومی جو آج کل چل رہی ہیں بہت نرم، سردیوں میں تو وہ فائدہ دیتی ہیں کہ گرم فرج ٹھنڈے پہ وہ فائدہ دیتی ہیں، لیکن ادروائز سجدہ کریں تو وہ تو بہت سافٹ ہے۔ میں نے ایک نماز پڑھی تھی اس پہ، تو پھر میں نے اٹھا دیا، کیونکہ اس سے زمین کا نہیں پتہ چلتا، وہ ویلوٹ اوپر اتنی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، تو اس کی طے جو ہے وہ بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ مجھے رہنمائی کریں یا بہتر بتائیں کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا ہو سکتی ہے یہ نماز اس پہ جائے نماز لکڑی والی پہ، اور یہ فوم والی جو آج کل جائے نمازیں چلی ہوئی ہیں بہت سافٹ ان پہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने आपका सवाल सुन लिया है और इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो ये खूब अच्छी तरह से समझ लें कि बीमार आदमी के ऊपर नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने खसूसी रायत दी है। यानी सबसे पहले तो हदीस का हवाला देते हुए कि हज़रत इमरान बिन ख़सीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बवासीर का मरीज़ था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नमाज़ पढ़ने का मसला दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खड़े होकर पढ़ सको तो खड़े होकर पढ़ो, बैठ कर पढ़ सको तो बैठ कर पढ़ो, लेट कर पढ़ सको तो लेट कर पढ़ो। और इस रवायत को सही बुखारी, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी और इब्न माजा से रवायत किया गया है। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर कोई नमाज पढ़ता तो है, इशारे से पढ़ता है, मगर उस पढ़ने के लिए वो जिस चीज़ का इस्तेमाल करता है वो कुर्सी है या तख्त पोश है। तो जहाँ तक कुछ चीज़ों का ज़िक्र है कि उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ चीज़ों का ज़िक्र है कि उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह कि सजदा जो है हकीकत में ज़मीन के ऊपर सर को, अपनी पेशानी को लगाने का नाम है और ज़मीन के ऊपर सर लगवाने का अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म इसलिए है कि इंसान की इब्तदा ज़मीन से की गई। यानी इंसान को जब पैदा किया गया तो सबसे पहले उसका प्रोसीजर ज़मीन से यानी गंदम की सूरत में बना। यानी गंदम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में उगने को हुक्म दिया, वो दाना बनी और वो दाना पिस कर जब आटा बना और इंसान के खून में शामिल होकर उसने मनी तैयार की और फिर उस मनी को मादर के रहम में जाने के बाद जो प्रोसीजर बना और खून का कतरा और फिर खून से बोटी और बोटी से फिर लोथड़ा और हड्डियाँ बनाई गई और फिर इंसान जो है वो मुकम्मल होकर दुनिया पर आया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इब्तदा गंदम की चूँकि ज़मीन से की और फिर इंसान ने दोबारा उसी ज़मीन के अंदर जाना है तो मैज़ सजदा इसलिए ना करवाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ बस चाहिए थी कि आप ज़मीन के ऊपर सर रखो, बल्कि हकीकत दिखाना मकसूद था कि ए बंदे देख, तेरी इब्तदा ज़मीन से हुई है और तू ज़मीन ही में जाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ही वो वाहिद ज़ात है कि जिसने तुझे नुत्फ़े से इंसान बनाया और अब दोबारा से इंसान बनने के बाद तेरी ज़िंदगी के सारे मराहिल को मुकम्मल करने के बाद दोबारा इस मिट्टी में ही तुझे लेके जाएगा और फिर इस मिट्टी से तुझे दोबारा ज़िंदा करेगा। और इसीलिए सजदे का हुक्म दिया गया कि इंसान नमाज में सजदे की हालत में अपने पेशानी और अपना माथा और अपना नाक ज़मीन पर रख के रब ताला के सामने इस बात का इकरार करे कि वो बेबस है यानी मखलूक है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल खालिक है यानी उसे तख्लीक करने वाला है। और इस बात को माने कि अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि जिसने उसे नुत्फ़े से इंसान बनाया और दोबारा मिटा कर बनाने वाला है। और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी आयत नाज़िल फरमाई। सूरतुल बकरा में आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला इन अल्फाज़ों के साथ बयान फरमाते हैं, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, यानी कैसे भला तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का कि जबकि तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, वो फिर तुम्हें दोबारा से मारेगा। यानी सबसे पहले इंसान एक गंदम का दाना बना, उससे फिर वो नुत्फ़ा बना और नुत्फ़े से मादर के रहम में जाकर उसने सारा प्रोसीजर अपना मुकम्मल किया और दुनिया में आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कैसे तुम इनकार कर सकते हो कि तुम कुछ ना थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ज़िंदा किया और फिर ज़िंदगी के सारे प्रोसीजर तुम्हें समझाते हुए दोबारा मुर्दा करेगा। तो फिर उसके बाद ये काम ख़त्म ना होगा, बल्कि सुम्मा युहयीकुम, वो फिर दोबारा से मरने के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और तुम उसी की तरफ लौट के जाने वाले हो। जब हम सजदे में याद रखें सर झुकाते हैं तो इसी बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें तूने पैदा फरमाया, हमें तू ही मारने के ऊपर कादिर है और मार देने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर भी तू कादिर है। और इसी चीज़ के इकरार के लिए इंसान रब के आगे सजदा पेशानी से और अपने नाक को ज़मीन पर रख कर इकरार करते हुए करता है। और ये सजदा बहुत कीमती है। अल्लाह तबारक व तआला को ये आजिज़ी और इनका सारी बंदे की बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए हुक्म दिया गया कि ज़मीन के ऊपर सजदा किया जाए। तो ज़मीन का नेमुल बदल कोई भी चीज़ नहीं, सबसे बेहतरीन सजदा ज़मीन का सजदा है और ज़मीन के अलावा किसी चीज़ के ऊपर सजदे का हुक्म नहीं। यानी अगर या तो
آپ بیمار ہیں تو اشارے سے سجدہ کریں، کرسی پر بیٹھ کے نماز ادا کریں تو اشارے سے سجدہ کریں، یا پھر زمین پہ بیٹھ کر سجدہ کریں۔ تخت پوش پر سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کرسیاں جن کے آگے آج کل فیشن کے طور پر یہ بھی اضافی طور پہ ایک پٹا لگا دیا جاتا ہے یا ایک تختہ لگا دیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سجدہ کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ بالکل بیجا ہے اور دین میں اضافہ ہے۔ ایسے کام کی کوئی بھی قطعاً ضرورت نہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ نماز میں ہم کس طریقے سے کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے طریقہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ قیام کریں گے، جیسے ہاتھ باندھتے ہیں ویسے ہی باندھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے تو سر کے اشارے سے تھوڑا سا جھکیں گے، کیونکہ رکوع کا جو جھکنا ہے وہ سر کے جھکنے سے مراد ہے، تو سر کو ہلکا سا جھکائیں گے اور رکوع کے لیے ہاتھ آپ رانوں کے اوپر یعنی گھٹنوں کے اوپر ہی رکھیں گے جس طرح رکوع میں رکھتے ہیں، اور پھر جب آپ رکوع کی تسبیح پڑھ لیں گے تو سر کو بالکل سیدھا کر دیں گے کہ جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ میں ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ چونکہ اپنے کھڑا تو نہیں ہونا بلکہ سر کے اشارے سے جیسے ہم کھڑے ہو رہے ہیں سیدھا سر بالکل کر لینا پیچھے کی طرف، اور پھر جب آپ تمہید کر لیں اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پھر سر کو جھکائیں گے۔ اب سر جو جھکائیں گے وہ رکوع کی نسبت ذرا زیادہ جھکائیں گے اور تسبیح کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں اس سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ جو آپ نے پوچھا کہ کیا ایسی جائے نماز پر نماز پڑھنا جائز ہے کہ جس کے نیچے کوئی فوم کا سٹف لگا ہو یا ایسا دھاگا ہو کہ جو نرم ہو جیسے ویلوٹ وغیرہ۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ نماز کے لیے ایسی جگہ کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو، یعنی اگر کوئی ایسی قالین یا ایسی جائے نماز آپ استعمال کر رہے ہیں جس کے نیچے فوم بچھا ہوا ہے تو اس کا اس قدر سخت ہونا ضروری ہے کہ جس سے کہ آپ کے ماتھے کو زمین کا احساس ہو، ایسی نرم نہ ہو جیسے کہ ایک تکیہ ہے کہ اس کے اوپر آپ سجدہ کریں اور آپ کا سر تکیے کے اندر دھسے، تو ایسی صورت میں نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اسی طرح چارپائی وغیرہ پر بھی نماز پڑھنے کا یہی حکم ہے، اور تختے وغیرہ پر بھی نماز پڑھنے کا حکم یہی ہے کہ سب سے بہترین سجدہ زمین کا سجدہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس قدر کمزور ہیں کہ آپ زمین کے اوپر بیٹھ ہی نہیں سکتے تو پھر اشارے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام عذر صرف اور صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو بالکل حرکت اپنی جگہ سے نہیں کر سکتے اور جو جتنی قدرت رکھتا ہے اتنی ہی اس کو رعایت دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں تو زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں گی، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز ہے تو اس کے نیچے اتنا نرم سٹف نہ ہو کہ جس کے اوپر سجدہ کرنے سے آپ کو زمین کا احساس ہی نہ ہو بلکہ آپ کو نرمی کا احساس ہو، یعنی سجدے کی جگہ کا اتنا سخت ہونا ضروری ہے کہ جس سے آپ کو سختی کا احساس ہو، زمین کا احساس ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔